10 آیت نمبر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن کل الثمرات ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نحل کا یہ دوسرا رکوع ہے جو آیت نمبر 10 سے شروع ہو رہا ہے۔ پہلی 2 آیات میں بارش جیسی نعمت کا ذکر ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے انسانوں کے لیے بھی اور فصلوں کے لیے بھی۔ دیکھیں، جب بارشیں نہیں ہوتی تو بیماریاں بھی پھیلتی ہیں، خشک سالی بھی ہے۔ نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے اللہ سے یہ درخواست کہ اے اللہ تو باران رحمت نازل فرما۔ تو یہ پوری صورت میں اللہ کی نعمتوں کا یہ ذکر ہے۔ تھوڑا سا میں یہ چلیں ہنٹس لکھ دیتا ہوں، وہ آپ کو آسانی رہے گی۔ یہ ہم نے آج دوسرا رکوع جو ان آیات پر مشتمل ہے 10 سے لے کر 21 تک، یہ سورہ نحل کا دوسرا رکوع ہے۔ تو آیت 10، 11، 12،
14 15 ہے جی 16 اچھا 17 18 19 20 21 یہ آیات کا نمبر ہے، ٹھیک ہے نا جی. 10 اور 11 اس میں پانی، بارش کے فوائد ہر ایک کو معلوم ہے یار، مشاہدہ، تجربہ، لائف ہے یہ ماشاء اللہ بالکل لائف ہے نا جی. ہاں بالکل. اچھا اس میں 11 میں جو ہے یہ ہاں لائف کو اس سے پیدا کیا گیا. زیتون کا ذکر ہے، کھجور اور انگور، یہ دیکھیں کتنی نعمتیں ہیں. بس صرف میں تھوڑا تھوڑا ہنٹس لکھ رہا ہوں. 12 میں کہا یہ اللہ کا سائیکل لیل و نہار، اور یہ شمس و قمر یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں. 13 میں فرمایا رنگا رنگ کی چیزیں اللہ نے اور پیدا کی ہیں، رنگا رنگ ڈفرنٹ اقسام کی چیزیں. ایک ایک آیت میں دیکھیں توجہ دلائیے جس کو ہم وہ کرتے ہیں. 14 میں جو ہے وہ سی فوڈ کا ذکر ہے، مچھلیاں پکڑ پکڑ کے آپ کھاتے ہیں، فش. 15 میں یہ ارض کا ذکر ہے، زمین پر رہتے ہیں. 16 میں یہ ستاروں کا ہے، پچھلے دور میں نیویگیشن کا بھی یہ کام کرتے تھے ستارے، اور ویسے بھی بڑے حسین لگتے ہیں گلیکسیز. 17 میں فرمایا کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو ان سب چیزوں کا حقیقی خالق ہے، اللہ کی ذات. اللہ اکبر. 18 میں فرمایا کہ اگر تم نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکو گے. نعمتیں ان گنت بے شمار، لا تحصوہا، نہیں احاطہ ہی نہیں کر سکتے تم. اور کہا کہ ان سب چیزوں کا اللہ پورا پورا علم رکھتا ہے. اللہ علیم. اللہ اکبر ہے نا جی. اچھا 20 میں بتایا کہ دیکھو ان سب چیزوں کا خالق اللہ، اور پھر اس اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی طرف جاتے ہیں، باطل معبود جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. اور وہ کہا کہ بالکل ہی بے اختیار ہوتے ہیں، کوئی اختیار نہیں ان کو، ایسے ہی تم آپ جھوٹے بنائے ہوئے ہیں. اور 21 میں کہا کہ غیر احیاء، جب وہ آیت آئے گی بات کریں گے کہ زندہ نہیں ہیں. لو جی یہ پورا رکوع آپ کا بورڈ پر آ گیا ہے، اور یہ سب تذکرے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب نشانیاں قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں کہ اس کی عظیم سلطنت، اس کو پیدا کرنے والا عظیم، اس کو چلانے والا عظیم. اور یہ دلالت کر رہی ہے ہر چیز جو ہے نا، یہ ہے معنی. اللہ اکبر. جی تو جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلی 2 آیات میں یہ بارش ہی کا ذکر ہے، جو دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے. هو الذی انزل من السماء ماء ما لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون. هو الذی، یہ وہی تو اللہ کی ذات ہے، انزلا، اس نے اتارا، من السمائی، آسمان سے، ماء، پانی، آسمان سے پانی اتارا یعنی بارش برسائی، لکم، تمہارے لیے، منہ شرابوں، یہ لغوی معنوں میں ہے. شراب عربی میں شربا یشربو، پینے کو کہتے ہیں، پینے والی بہترین چیز، بہترین چیز. دیکھو نا، ہاں یہ مطلب ہے. ہاں اللہ اکبر.
اور پینے والی بہترین چیز اللہ اکبر ہے نا پانی ہے۔ اچھا وَمِنْهُ شَجَرٌ، ظاہر ہے یہ انسان کے لیے ہو گیا شرابن کہ وہ پیتا ہے پانی، اور اسی سے فصلیں ہوتی ہیں تو شجر کا ذکر آ گیا، زمین کی جان ہے، لہلہا اٹھتے ہیں کھیت۔ تو وَمِنْهُ اس میں سے یہ ہو زمین ماں کی طرف ہے، اس ماں کی وجہ سے شجرون درخت ہیں، فیہ تسیمون ان میں تسیمون جانور چراتے ہو تم، تا مضارع کی علامت ہے، تم جانور چراتے ہو۔ یہ انعام جانوروں کا بھی تو کھاتا ہے نا، سبزہ چارہ اگتا ہے، بارش ہوتی ہے تو چارہ، اللہ اکبر، اور اسی سے انسان کی بھی خوراک نکلتی ہے زمین ہی سے۔ تو دیکھیں کیا عظیم یعنی نظام ہے اللہ کا۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کی ذات ہے، هو الذی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا جو تم پیتے ہو، منہ شراب ہوں، اور اسی سے درخت بھی اگتے ہیں جن میں تم اپنے جانور چراتے ہو، یعنی ان کے لیے بھی خوراک بن جاتی ہے سبزہ چارہ وغیرہ، اللہ اکبر۔ اور اگلی آیت بھی کہا یُنبِتُ لَکُم بِہِ الزَّرْعَ وَالزَّیْتُونَ وَالنَّخِیلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن کُلِّ الثَّمَرَاتِ۔ یُنبِتُ وہ اگاتا ہے، اردو میں نہیں کہتے نباتات، ہاں وہی ہے نباتات نا، اگانا، لکم تمہارے لیے، بہی اس کے ذریعے، یہ پھر ہو کی ہاں جی بالکل پانی کی طرف چلی گئی۔ ایکچولی یہ با اور ہو تھا نا، با ساتھ ہو اس کے ساتھ اس کے، تو با جو ہے وہ اس میں جار ہے تو آگے وہ جر دے دے گا نا، تو بہی ہو گیا، اس کے ذریعے ہے بہی۔ کیا کیا چیزیں ماں کے ذریعے؟ زراعت نہیں ہوتا کھیتی، والزیتون زیتون، اللہ اکبر، والنخیلہ اور کھجور، والعنابہ اور انگور۔ یہ دیکھیں یہ بورڈ پر لکھا ہوا ہے زیتون کھجور اور انگور، یہ گویا آیات کا مفہوم ہی لکھا ہوا ہے، ترجمہ ہی نا بورڈ پر نا جی، عناب ومن کل الثمرات۔ اب یہ کہہ کر سارے ہی پھل آ گئے، کیونکہ دیکھیں نا صرف کھجور اور انگور ہی تو نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن میں کھجور انگور کا ذکر اس لیے کیونکہ فرسٹ ریسیپینٹ جو تھے قریش، مکہ، حج، یہ عرب کا ہی علاقہ تھا نا، تو وہاں کی یہ مشہور فصلیں تھیں، اسی لیے چشموں کا ذکر آتا ہے، پانی کا ذکر آتا ہے، کہ یہ چیزیں ان کو بہت فیسینیٹ کرتی تھی، کیونکہ وہاں ریت پہاڑ ہیں ان کے لیے، انہی کو دین حق کی طرف مائل کرنا تھا نا، تو پھل تو بے شمار ہیں۔ تو ومن کل الثمرات میں سارے ہی آ گئے ہے نا، بے شمار ہیں، اللہ اکبر، کل الثمرات تمام پھل ہے نا جی۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، انا بے شک، فی ذالک اس میں، لآیہ بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ شروع میں لام کا جو اضافہ ہو جاتا ہے نا، یہ ایمفسس کے لیے ہوتا ہے، آیہ ہے نا نشانی، تو لآیتن بڑی نشانیاں ہیں، لیکن کن کے لیے؟ لقومی یتفکرون ہے نا جی، ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں، غور و خوض کرتے ہیں، جو پونڈر کرتے ہیں ان چیزوں پر۔ یہ مقصد یہ ہے، یہ ساری نعمتوں کا ذکر کر کے نا، کیونکہ ہم ان سب چیزوں کو بس ٹیکن ایز گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، یار روز ہی کا کام ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، اس میں کیا بات ہے، رات پڑتی ہے ہو جاتی ہے، بس دن ہوتا ہے نا، لیکن ہم غور و خوض نہیں کرتے ہیں نا اللہ کی ذات کا نا۔ تو یہ آپ ہیں جی 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 جی، اللہ نے اگائے پانی سے، ہاں اس میں تفکر ہم کہاں سے شروع کریں گے؟ سٹارٹنگ پوائنٹ تو پانی ہی بن گیا، ہاں ہاں بالکل بالکل، کیسے زمین میں گیا، ہاں کیسے ایگزیکٹلی، اس نے جڑوں کو نکالا، ہاں بالکل، اچھا پھر جڑوں کی خوراک الگ سے ہے، پھر کونپیں نکلتی ہے تو وہ اپنی خوراک الگ سے بنانا شروع کر دیتی ہے، فوٹوسنتھسس۔ بالکل صحیح، ہاں کچھ پودے ایسے میں نے خود دیکھے ہیں کہ جو پانی زمین سے نہیں لیتے،
ان کو اگر فضا میں لٹکا دیا جائے کیکٹس کی قسم ہاں ہاں تو وہ اس سے پانی لے کے فوٹوسنتھسس کر کے وہ بڑھنا شروع کرتے ہیں ایگزیکٹلی بالکل فضا میں وداؤٹ بالکل ٹیکنگ واٹر فرام بالکل سائے صحیح زمین سے ہی پانی لیتے ہیں بالکل اور پھر ان سے گرین ہاؤس گیسز وہ انسانوں کو الگ فائدہ دے رہی ہیں اللہ اکبر اور ان سے پھر ہم جو فائدہ اٹھاتے ہیں وہ الگ ہے. ہاں تو یہ اتنا بڑا نظام اللہ کا ہے جس میں ہم بہت بڑا ہے. دیکھیں نا یہ اٹ سیلف ایک کمپلیٹ سبجیکٹ ہے باٹنی کا نا, یعنی کمپلیٹ سائنس ہے یہ نا, پلانٹس کا اور یہ ٹریز کا واقعی. اٹس اے باٹنی اینڈ زوالوجی. ہاں باٹنی اور زوالوجی دونوں کا اس میں ہے ہاں اور اتنی بڑی سائنس ہے یہ ہاں اس پہ ہم تفکر مسلمان تفکر نہیں کرتا. ہاں نہیں کرتے, حالانکہ یہ بہت اللہ بڑی تعالیٰ بات نے ہے. وہ تو ایک سائنسدان تو اس کو اور طرح سے دیکھتا ہے. ہاں ہاں اصل تو دیکھنا اس آنکھ سے ہے کہ اس کو رب العالمین نے بنایا ہاں کس طریقے سے بنا کہ ہماری خدمت میں لگا دیے, ہاں صرف انسانی خدمت میں لگے ہوئے. ہاں بالکل اللہ ساتھ دیکھیں نا ہیلتھ پر کتنا ایسے ایگزیکٹلی بالکل. نہ صرف ٹیسٹ دیا بلکہ فروٹ کی خوبصورتی دیکھیں, ڈفرنٹ کلرز ہیں, اوپر کچھ کلر ہے اندر کاٹو تو تلذذ الاعین جسے ہاں کہتے ہیں ہاں آنکھوں کی, اس میں آنکھوں کی وہ رونق ہے. ایگزیکٹلی ورنہ آپ کھا نہیں ایگزیکٹلی سکتے. بدصورت پھل آپ کیسے کھائیں گے, دل نہیں کرتا. تو اس میں زندگی ہے, آکسیجن ساری پودوں سے, آکسیجن بالکل ساری زندگی ہے انسانی زندگی. بالکل. اور جو اللہ نے پانی زمین میں ڈالا اس سے سارے کیسکیڈ آف ایونٹس شروع ہو گیا. ایگزیکٹلی تو ہمیں تو لمحہ بلمحہ اس پہ شکر گزار اللہ کا ہونا چاہیے. بالکل یہی ہے اس میں. اور اس کا آپ سٹارٹ ہی دیکھیں کہ چھوٹا سا بیج ہے وہ پھٹ کر زمین کو پھاڑ کے باہر نکلتا ہے. یہ بھی ایک دیکھیے پروسیس ہے آخر زمین نا, اللہ اس میں اتنی قوت دے دیتا ہے جب کومپل باہر نکلتے ہیں نا. یہ ہے یہ کہ میکینزم ہے نا اللہ کا, غور نہیں کرتے ہیں. پانی کا ایسا نظام بنایا کہ ایون 200 فٹ تک لمبے پودے بھی ہوتے ہیں پہاڑوں میں, جن کا پہاڑ سے نیچے سے پانی جا رہا ہے اوپر پود ہوتا ہے. ہاں ہاں ایگزیکٹلی پورا ایک سسٹم بنا دیا. جو ایون پاورفل واٹر آپ جو ہے نا وہ اس میں جو مشین ہے اس سے بھی شاید اتنا آپ نہ کر سکیں. واقعی یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ اتنے اوپر پانی کیسے چلا گیا. آپ ناردرن ایریا میں جاتے ہیں کتنے اوپر درخت لگے ہوتے ہیں, پانی پہاڑ سے آ رہا ہے ٹاپ پر ہے نا جی, اور پہاڑ نیچے. پھر آ جاتا ہے. ہاں یہ میکینزم ہے. اس کے علاوہ اب جس زمین میں پودا اگ رہا ہے اس زمین کو لیں, اس میں کوئی خوشبو نظر نہیں آئے گی, جبکہ پودا خوشبودار ہوتا ہے, خوشبودار اس میں وہ پھول لگ رہے ہوتے ہیں. اور زمین بعض تو ایسا ہے کہ ایسے آپ دیکھیں لگتا ہے کہ پتھر پر اگ رہے ہیں, پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں, اوپر درخت لگے ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گئے نا, اللہ کی شان ہے. وہ کہاں پر زمین میں مٹی میں کوئی ذائقہ نہیں ہے. ہاں ہاں اللہ نے ہر پھل میں ایک الگ ذائقہ رکھ دیا, الگ ذائقہ رکھ وہ دیا. کہاں سے آ رہا ہے, مٹی کے کون سی کانسٹیٹیوئنٹس ہیں, ہاں اس کے ذائقے کو چینج کر دیتے ہیں, ہر ایک دوسرے سے مختلف ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. یہ تفکر ہے. زمین کو پھاڑنے والی بات کا میں جی 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 پلیز. کیلے کے پودے میں نے کہیں لگائے, اچھا وہاں ضرورت نہیں تھی. اچھا میں نے یقین کریں لٹرلی 6-7 مہینے میں 3 دفعہ اس کو کنکریٹ کیا, 2 فٹ گہرا, وہ پھر پھاڑ کے باہر نکلا تھا. اچھا اللہ اکبر. وہ باز نہیں آیا, میں ٹھیک ہے لگ رہا ہے. اللہ اکبر. نہیں واقعی یہ جڑ رہ جائے نا تو یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ پاپ اپ کر جاتا ہے نا. یہ ہے نا اللہ کی نہیں, یہ ہے بڑا زبردست پروسیس ہے, اللہ کی شان ہے. زمین پھاڑنے والی بات کر, ہاں یہ بڑی طاقت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. ویسے پکڑے تو انتہائی نرم ہوتی ہے, بالکل اسی ایسے ہی آپ پھسل دیتے ہیں ہاتھوں سے, لیکن کیلے والے پودے کو کنکریٹ کر جڑیں بھی جو ہے نا ڈفرینٹ ہوتی ہیں ڈفرینٹ. جی بالکل بالکل. کھجور کی جڑ ہے نا جو بالکل سیدھی ہاں ہاں, اس کی کوئی سائڈ لیفٹ رائٹ پر نہیں ہوتی. کائنات کی کسی بھی چیز میں اگر ہم واقعی تفکر کریں تو انسان ویسے ہی اس میں گم ہو جاتا ہے. مطلب ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں یہ تو ایسے نظر آ رہی ہیں, اس طرح کی کتنی گلیکسیز ہیں اربعہ اور کیا کچھ ہے, کتنی دنیا. اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ کیوں بنایا, کیا تھا اس میں مضمر کے, اتنی کائناتیں ہیں کہ ہم پڑھ کے پاگل. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ سارا میں نے عبث پیدا نہیں کیا. ہاں یہ کل ہم نے پڑھا نا, بالکل. ہاں یہ سب سے بڑی بات. عبث نہیں ہے, یہ ہمیں سمجھ نہ آئے تو الگ بات ہے, لیکن عبث نہیں. اللہ نے سارا کچھ انسان کی خدمت کے لیے بالکل بالکل انسان کی خدمت کی. ہمیں ابھی تو معلوم نہیں ہے نا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ عقل جو بھی عقل مندی یا جو بھی وزڈم لوگوں میں آئی ہے, اس سے چیزوں کا مزید سے مزید ادراک ہو رہا ہے.
بالکل نہیں پتا تھا اتنی چیزیں، لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ سائنٹیفک ریسرچز اور سب چیزیں جو ہے نا انسان کو مجبور کرتی ہیں کہ یہ تو اس کے معنی یہ ہے، کیونکہ قرآن حجت پیش کرتا ہے قیامت تک کے لیے، Exactly. ہے اس نے ہر جگہ پہ حجت قائم کرنی ہے. واقعی انسان اگر سوچے تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے یہ مخاطب مجھ سے ہے، اگر بندہ سمجھے. اللہ اکبر، بالکل تو صحیح بڑی فرمایا. مطلب اس میں ہے، اس میں بڑی حکمت وشی طرح سے وہ سورہ یہی اجاز القرآن ہے. سورہ طارق میں آتا ہے نا والارض ذات الصدی، ذات صدی، صدی بھی پھاڑنے کو ہی کہتے ہیں، ذات صدی. ہاں نارمل انسان جی 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 12 دفعہ آنکھیں جھپکتا ہے. اللہ. 18 سے 22 بار، اچھا 18 to 22 times. اچھا ناسس ہاں جو کہ بہت بڑا میگنیٹ تھا جی جی گریس کا، ہاں اور ہسبینڈ آف کینیڈیز وائف، ہاں ہاں اس کی آنکھیں کی پلکیں نہیں ہلتی تھیں، اچھا کھول نہیں سکتا تھا. اس کو جب کام کروانا ہوتا تھا کسی کو اس سے زیادہ دیر دیکھنا ہو کہ آنکھ اٹھا کے ٹیپ لگاتے تھے. اچھا تو اس کو پوچھا گیا کہ تیرے پاس دنیا کا سب سے بڑا فلیٹ ہے بحری جہازوں کا، ہاں تیری بیوی بڑی خوبصورت ہے، یہ ہے سب کچھ کھلایا، کوئی تیری خواہش ایسی ہو، کہتا میرا سب کچھ لے لو، میری آنکھوں کی جو قوت ہے نا جب اپنے کی وہ Blinking واپس reflex کرو. ہوتا ہے. اللہ اکبر. دیکھو ایک ایک Myasthenia چیز gravis سے ہوتا ہے نا، Myasthenia gravis disease ہے، جی جس جی کی یہ بالکل نیچے آ جاتی ہے. ہاں شیر 3 منٹ بعد ایک دفعہ بلنک کرتا ہے. اچھا 3 منٹ کے بعد 3 منٹ ایک دفعہ بلنک کرتا ہے. اچھا تو ہم 1 منٹ میں 18 سے 22 دفعہ ہیومنس کرتے نہ ہیں. فرق ہے جو اللہ جب کی ہم شان بڑے ہے. غور سے کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر بلنکنگ ریفلیکس ہمارا 3 سے 5 رہ جاتا ہے. ہاں دیٹس وائے بڑھاپے میں جا کے آنکھوں میں پھر آرٹیفیشیل ٹیئرس کی ضرورت پڑتی ہے، وہ بالکل ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اللہ اکبر ہے نا جی. اچھا اسی لیے آپ دیکھیں یہ 3 آیات کے آخر میں یہی ہے کہ لآیات لقوم یتفکرون یعقلون، یہ اس قسم کا. آپ یہ دیکھیں یہ آیت نمبر یہ 11، چل یہاں لکھتا ہوں میں، یہ دیکھیں یہ آیت نمبر 11 کہ لآیات نشانیاں ہیں کن کے لیے، لی قومی یتفکرون ہیں جو تفکر کرتے ہیں. اور اگلی آیت میں دیکھیں یہی آپ کو الفاظ ملیں گے کہ یہ بڑی نشانیاں ہیں لی قومی یعقلون، جو عقل کو استعمال کرتے ہیں، یعقلون. اچھا آیت نمبر 13 بھی آپ دیکھیں جو ختم ہوتی ہے، اب یہاں پر دیکھیں گے تو وہاں پر بھی کہا کہ یہ بڑی نشانیاں ہیں لی قومی، ان لوگوں کے لیے یذکرون جو نصیحت پکڑتے ہیں. یہ 3 آیات آپ ذرا غور کریں تو یہ ان الفاظ پر ختم ہوتی ہے، یعنی 11 12 اور 13 آپ دیکھیں ہے نا جی. اللہ اکبر. اس کے ساتھ ساتھ ویسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ جی 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 اس طرح بلایا کہ تم سمجھتے کیوں نہیں، ہاں تو سمجھتے کیوں نہیں ہو. تمہیں کیوں نہیں پتہ چلتا. بالکل یعنی جو خالق ہے اس سے معلوم ہے کہ میں نے اس کو اتنی عقل و فہم دی ہے، ہاں وہ اس کو صحیح استعمال نہیں کر رہا. جیسے سمجھ آ جائے. اللہ اکبر. اب وہ تو دینے والا ہے، اس کو پتہ ہے میں نے اس کو دے رکھی، کیوں نہیں استعمال بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. افلا یعقلون. ہاں افلا یعقلون یہی مطلب ہے، افلا یعقلون یہی مطلب ہے. بالکل ہے. تاکہ بہت غور کرتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ آیت نمبر 11 میں زرعین کا لفظ ہے، یعنی کھیتوں سے اس کی پیداوار، اس کی طرف اشارہ ہو گیا جو انسان غذا کے طور پر استعمال کرتا ہے، جیسے گندم، سبزیاں، ثمرات سب آ گئے. زیتون کا ذکر آ گیا، یعنی ان اشیاء کا ایک نمونہ جو کھانا پکانے اور یعنی چکنائی وغیرہ کے طور پر کھانے کے لیے گھی، اس کا ذکر آ گیا. یعنی ایک سمبولک وے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر دیا، وہ پورے اس کمیونٹی کو ریپریزنٹ کر رہا ہے. اللہ اکبر ہے نا، یہ بھی بڑا ضروری ہے. اچھا کھجور، انگور اور باقی یہ جو کہا من کل ثمرات، اس میں باقی پھل آ گئے. تو یہ سب اس پیداوار کی طرف اشارہ ہے جو مزید لذت حاصل کرنے کے کام آتی ہے. اور 2 آیات وہ اسی لیے 10 اور 11
کہ بارش کے جو فائدے ہیں وہ ہر شخص کے مشاہدے میں بھی ہے اور ہر شخص کے تجربے کا بھی حصہ ہے. کون ناواقف ہے یار بارش اس سے. تو بات ہے غور و خوض کرنے کی. اگلی آیت مبارکہ یہ 12، یہ دیکھیں لیل و نہار اور شمس و قمر لکھا ہوا ہے. یہ تھوڑے تھوڑے ہنٹس لکھے ہوئے ہیں کہ کیا جو مین بات کہی گئی. تو آیت نمبر 12 ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اللہ اکبر. وَسَخَّرَ مسخر کر دیا یعنی کام پر لگا دیا، انسان کے کام پر لگا دیا. جیسے ابھی انہوں نے فرمایا یہ سب نعمتیں اشرف المخلوقات انسان ہی کے لیے اللہ نے سب پیدا کی، تو کام پر لگا دیا. لکم تمہارے لیے، اللیل والنہار رات کو بھی اور دن کو بھی ہے نا. یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ دن بھر محنت مشقت روزگار کی بھاگ دوڑ، اس کے بعد تھک جائے تو رات کو لتسکنوا اللہ نے بنا دیا یہ نظام. والشمس والقمر اور سورج کو اور چاند کو. اس کا بہت سخت رول ہے سورج اور چاند ہے نا جی. اب دیکھیں نا جہاں بالکل دھوپ نہیں آتی وہاں سبزہ نہیں بن پاتا ہے نا، تو سورج ان کے لیے بھی ضروری ہے، پودوں کے لیے بھی نا، انسان کے لیے بھی. اللہ اکبر. اور کہا جاتا ہے یہ جتنے آپ پھل اور یہ کھاتے ہیں یہ سورج سے پکتے ہیں اور چاند سے مٹھاس پڑتی ہے ان میں. آم وغیرہ یہ اللہ نے نظام بنایا ہوا ہے، اس میں مٹھاس، چاند کی ٹھنڈک اور اس کی روشنی سے. تو یہ تو جتنا غور و خوض کریں گے آپ کو اس کی وہ افادیت اور جو اللہ نے نظام ہے نا وہ بنایا. تو ایسی نہیں کہہ دیا والشمس والقمر. اللہ اکبر ہے نا جی. اور چاند کا دیکھیں وہ سورہ یاسین میں کہا قدر منازلہ ہے. اس مسلمانوں کا تو خیر پورا قمری سال چلتے ہی چاند پر ہے. چاند دیکھ کر ہی آپ روزے رکھنے شروع کرتے ہیں، چاند دیکھ کر آپ عید بناتے ہیں. چاند کا اپنا ہے ایک نا بڑا چاند ہے نا. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ نے شاعروں کے لیے تشبیہ کے لیے بھی بنا دیا کہ چاند سا بکھڑا. اللہ اکبر. یہ بھی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اگر نہ ہوتا تو وہ کس سے تشبیہ دیتے. اللہ اکبر نا. صحیح سا بےتاب ہے. اچھا صحیح صاحب ماشاء اللہ. ہاں نہیں لیکن انہوں نے روکا ہوا ہے یہ کلاس کے احترام کی وجہ سے. بعد میں وہ بتائیں گے آپ کو. ہاں الحمدللہ جی. ہاں والشمس والقمر ہیں سورج کو اور چاند کو. والنجوم مسخرات بامرہ. نجوم نجم کی جمع ہے. نجم ایک سورت کا نام بھی ہے. 53 نمبر سورہ نجم ہے. والنجوم ستارے مسخرات. یہ اب جمع کا صیغہ آ گیا. سبھی یہ تابع ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت میں لگا دیا. نجوم یہ پچھلے دور میں تو راستہ معلوم کرنے کے لیے بھی ستاروں سے رہتے تھے. نیویگیشن اندھیرے میں. اور یہ جو کشتیاں چلتی تھیں رات کو سمندر میں بڑا تھا ان سے. اب وہ ایسا ایسا سائنس بڑھتی گئی وہ آ گئے صحرا میں. جی بالکل بہت زیادہ ضرورت ہوتی تھی. اور دیکھنے میں بھی بڑا آسمان پر گلیکسیز اور ستارے بڑے خوبصورت لگتے ہیں ہے نا جی. اللہ تعالیٰ نے بھی یہ قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے آسمان کی زینت بنا دی. زیناہا بِأَمْرِهِ ہی اس کے حکم سے. یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ ان سب باتوں میں لَآیَاتٍ بڑی نشانیاں ہیں لِقَوْمٍ یعقلون ان لوگوں کے لیے جو عقل کو استعمال کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں. یہی ابھی بات ہو رہی تھی. یہ دیکھیں
پچھلی آیت میں یہی الفاظ تھے ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، اور یہاں ہے ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون۔ فکرون اور یعقلون میں ہم کیا فرق کریں گے؟ دیکھیں نا، ہاں بالکل، خوبصورتی سے اللہ نے بیان فرما دیا۔ ہاں اللہ تفکر والے ہوں گے وہی تفکر کریں۔ ہاں یہ بھی بات ہے، یہ تفکر تو عقل والے نہیں کریں گے۔ نہیں سر، یہ کہ سمجھنا عقل یہ ہے کہ یہ جو لائل اور یہ سارا یہ کہ گردشوں کو سمجھیں۔ ہاں ہاں سر یہ عقل یہ ہے کہ آپ اپنا عقل یوز کرتے ہوئے یہ جو ان کی مومنٹس ہیں شمس قمر کی ایگزیکٹ، ان کی وہ سمجھیں جس کی وجہ سے سارا کچھ نظام چل رہا ہے۔ ہاں عقل ہوئے گی تو وہ ہاں اسی پر سرچ کیا کہ ہاں ریسرچ کیا کریں، لوگوں نے، basically ہاں ریسرچ کا ہے بالکل بالکل، کہ یہ آربٹس پہ جو موومنٹ ہے اور کیسے ہے، اور بالکل ایون رفتار تک لوگوں نے کر لیا اس کا۔ کوئی 50 سال پہلے تک ہمارے علماء کرام کو بھی اس کا کچھ علم نہیں تھا۔ ہاں حضرت مودودی صاحب نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں، یہ اسی پہ جی جی کہ یہ جو آربٹ میں ان کا ہے کہ یہ چل رہے ہیں، اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ وہ سیال مادہ ہے جس پہ چل رہے ہیں یا کیسے ہے، اللہ کو بہتر پتہ ہے، ہمیں اس کے بارے میں کوئی بلکہ تفصیل نہیں پڑا۔ ہاں یعنی حالانکہ وہ بڑے روشن خیال تھے، ہاں یعنی اس وقت تک بھی کوئی خاص علم نہیں تھا۔ تفہیم القرآن لکھنا 50 سال پہلے ہی ہو گیا، ہاں، تو لیکن اب ہر چیز یہاں ہو گئی ہے۔ بچے میں جو علم بڑھ رہا ہے، ہاں بالکل، ہاں ریسرچ جاری ہے۔ ہاں، لیکن دیکھیں یہ ہم پڑھ رہے ہیں قرآن، ریسرچ وہ لوگ کر رہے ہیں، ہمیں کرنی چاہیے یار۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عقل سے کام لو، ہم عقل کہیں اور ہی استعمال کرتے ہیں۔ علماء کرام سمجھتے ہیں کہ زمین گول نہیں ہے، سیدھی ہے۔ آج تک بھی یہ سمجھتے ہیں۔ ہاں آج تک سمجھتے ہیں، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ابھی بھی ہے نا۔ ہاں گھومنا تو دور کی بات ہے، ہاں وہ تو زمین کو بھی وہ یہی ہاں کہتے ہیں۔ تو یہ سر بڑا ہے اس پہ ہمارے علماء کرام کا۔ اور پھر یہ کہ جب ریسرچ ہو چکی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو قرآن میں موجود ہے، تو ہم نے خود کیوں نہیں اسے دیکھ لیا کہ قرآن تو نعمت تو ہمارے پاس 1500 سال سے ہے۔ پہلے تھے، پہلے جو گزر چکے ہیں انہوں نے، مسلمانوں نے بہت ریسرچ کی ہے، چیزیں بھی انوینٹ کی ہیں۔ ہاں جی بہت زیادہ۔ انہوں نے مسلمانوں نے کام کافروں پہ کیا چھوڑ ہوا دیا، ہے؟ انہوں نے کام کافروں پہ چھوڑ دیا ہے کہ وہ محنت کریں گے، ہم پیدا بنائیں گے، ہم پیریڈ ہیں، وہ کام کریں، وہ کام ہم آرام کریں گے۔ ہمیں تو ان پتہ کو بھی ہی ہے، ڈسکریج ہمارے کیا قرآن میں گیا، لکھا ہوا ہے۔ جو پہلے مسلمان سائنٹسٹ تھے، ہاں، کئی لوگوں کو کئی طرح کے فتوے دیے گئے، ہاں، ہاں۔ ڈسکریج کیا، جیسے ہمارے اماموں کو۔ ہاں بالکل یہ ہے۔ کہ بہت مشکل ہوتا ہے، بہت سے علماء ہمارے اس طرح کے تنظیم کے ہیں کہ وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ حالانکہ ریسرچ اور نالج کو ہمیشہ انکریج کرنا چاہیے، ترغیبات دینی چاہیے۔ واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ الٹا وہ جو ہے نا ڈسکریج۔ بنی عباس کے دور میں 200-300 سال جو تھے ان کے پہلے، اس میں بڑی ریسرچ ہوئی، بڑے بڑے سیاح پیدا ہوئے جس نے زمین کی میجرمنٹ کی ہے، مسلمان نے کی ہے، اور اس کی میجرمنٹ میں اور آج کی میجرمنٹ میں چند میلوں کا فرق ہے، اتنی ایکوریٹ اس نے میجرمنٹ کی۔ اس کا نام کیا تھا ہمارے جو تھے؟ ابن بطوطہ، ابن بطوطہ۔